بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 40 اور 41 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ سَاذَجٌ۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے علم کی دوسری قسم تصور ساذج کی تصریح کر رہے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے مختصر لفظوں میں یہ بیان کیا کہ اگر نسبت تامہ خبریہ کا اعتقاد ہو تو اسے تصدیق اور حکم کہیں گے، اور اگر نسبت تامہ خبریہ کا اعتقاد نہ ہو تو اسے تصور ساذج کہیں گے۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ تصور ساذج کی مختلف صورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تصور ساذج ان تمام صورتوں کو شامل ہے جن میں نسبت تامہ خبریہ نہ ہو، خواہ اس میں سرے سے کوئی نسبت ہی نہ ہو، جیسے مفردات کا تصور، یا اس میں نسبت تو ہو لیکن نسبت تامہ نہ ہو، جیسے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کا تصور کہ یہاں نسبت تامہ نہیں ہے بلکہ مرکب اضافی میں نسبت اضافی ہے اور مرکب توصیفی میں نسبت توصیفی ہے جو تام نہیں ہیں بلکہ ناقص ہیں، یا نسبت تامہ تو ہو لیکن خبریہ نہ ہو، جیسے جملہ انشائیہ کا تصور کہ یہاں نسبت تامہ تو ہے لیکن خبریہ نہیں ہے بلکہ نسبت انشائیہ ہے، یا نسبت تامہ خبریہ تو ہو لیکن اس میں اذعان و اعتقاد نہ ہو، جیسے تخیل اور شک اور وہم۔ ان تینوں کی وضاحت اس سے پہلے والے درس میں ہو چکی ہے۔ عبارت دیکھیں، مصنف کہتے ہیں وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ سَاذَجٌ، مطلب ہے وَإِن لَّمْ يَكُنْ اعْتِقَادًا لِنِسْبَةٍ خَبَرِيَّةٍ فَتَصَوُّرٌ سَاذَجٌ، اور اگر کسی نسبت تامہ خبریہ کا اذعان و اعتقاد نہ ہو تو وہ تصور ساذج ہے، تو وہ علم تصور ساذج ہے۔ شارح کہتے ہیں ھذا یشمل ما لم یکن فیہ نسبۃ تامۃ خبریۃ، یہ یعنی تصور ساذج ان تمام صورتوں کو شامل ہے جن میں نسبت تامہ خبریہ نہ ہو، سواء لم یکن فیہ نسبۃ اصلا، خواہ اس میں سرے سے کوئی نسبت ہی نہ ہو، او کانت ولم تکن خبریۃ، یا نسبت تو ہو لیکن وہ نسبت تامہ خبریہ نہ ہو، جیسے مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور جملہ انشائیہ۔ وما یکون فیہ تلک، اور وہ صورت بھی جس میں نسبت تامہ خبریہ تو ہو ولم یکن فیہ الاذعان، لیکن وہاں اذعان و اعتقاد نہ ہو، کما فی صورت التخیل والشک والوہم، جیسے تخیل اور شک اور وہم کی صورت میں۔ اس کے آگے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بیان کیا کہ تصور اور تصدیق یہ دونوں علم و ادراک کی دو متباین قسمیں ہیں، دو ایسی نوعیں ہیں جو باہم متباین ہیں، الگ الگ ہیں، جن کی حقیقت و ماہیت جداگانہ ہے، اور یہ چیز بدیہی ہے
شارح ملا حسن علیہ الرحمہ مصنف کی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں. تو پہلے آپ مصنف کا متن دیکھیں. مصنف کہتے ہیں وَهُمَا نَوْعَانِ مُتَبَايِنَانِ مِنَ الْإِدْرَاكِ ضرورتاً. ہما ضمیر کا مرجع ہے تصور اور تصدیق. مصنف کہتے ہیں اور یہ دونوں یعنی تصور اور تصدیق ادراک کی دو متباین نوعیں ہیں بداہتاً. ضرورتاً کا معنی ہوگا بداہتاً. تصور و تصدیق علم و ادراک کی دو متباین نوعیں ہیں بداہتاً. یہ مصنف کا کلام ہے. اب شارح ملا حسن علیہ الرحمہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. شارح کہتے ہیں کہ مصنف کا یہ کلام دو فائدے دے رہا ہے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ تصدیق ایک کیفیت ادراکیہ ہے یعنی تصدیق علم و ادراک کی قبیل سے ہے. کیونکہ مصنف کے کلام ہما نوعان متباینان من الادراک میں من الادراک یہ نوعان سے متعلق ہے. تو معنی ہوگا کہ تصور و تصدیق ادراک کی دو نوعیں ہیں. تو حاصل یہ ہوگا کہ جب تصور و تصدیق ادراک کی دو نوعیں ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ تصور بھی ادراک کی ایک نوع ہے اور تصدیق بھی ادراک کی ایک نوع ہے، ادراک کی جنس سے ہے. تو مصنف کے اس کلام سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ تصور کہ جیسے تصور ادراک کی ایک نوع ہے اسی طرح تصدیق بھی علم و ادراک کی ایک نوع ہے، علم و ادراک کی قبیل سے ہے، کیفیت ادراکیہ ہے. تو مصنف کے اس کلام سے ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا. دوسرا فائدہ یہ حاصل ہو رہا ہے کہ تصور و تصدیق دو متباین نوعیں ہیں اور مصنف نے بداہتاً کہہ کر کے ان دونوں فائدوں کو ضرورت کے حوالے کر دیا ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ تصدیق کا کیفیت ادراکیہ ہونا بھی ضروری اور بدیہی ہے اور تصور و تصدیق کا دو متباین نوعیں ہونا یہ بھی بدیہی اور ضروری ہے. شارح کہتے ہیں کہ تصدیق کا کیفیت ادراکیہ ہونا، تصدیق کا علم و ادراک کی جنس سے ہونا، اس کی قبیل سے ہونا، یہ تو بدیہی ہے جس کا ذکر ہم ما سبق میں کر چکے ہیں. ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ تصدیق کا علم و ادراک ہونا بدیہی ہے، بالکل ظاہر ہے. رہا دوسرا فائدہ یعنی تصور و تصدیق کا دو متباین نوعیں ہونا، تو کیا یہ بھی بدیہی ہے؟ تو شارح کہتے ہیں کہ نہیں، تصور و تصدیق کے دو متباین نوعیں ہونے پر دلیل پیش کرنی پڑتی ہے. تصور و تصدیق کا دو متباین نوعیں ہونا یہ بدیہی نہیں ہے، یہ نظری ہے کہ تصور و تصدیق کا دو متباین نوعیں ہونا اسے دلیل سے ثابت کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی تصور و تصدیق کا دو متباین نوعیں ہونا اسے دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا اور شارح نے ایک دلیل مشہور سے اسے ثابت بھی کیا ہے. لیکن شارح یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ تصور و تصدیق کا دو متباین نوعیں ہونا یہ بدیہی نہیں بلکہ نظری ہے کہ دلیل سے ثابت کرنا پڑتا ہے، لیکن جس دلیل سے اس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے اس دلیل کے جو مقدمات ہیں وہ مقدمات بدیہی ہیں. تو مصنف علیہ الرحمہ نے اس دوسرے فائدے کو بھی بداہت کے حوالے کیا اور یہ کہا کہ تصور و تصدیق کا دو متباین نوع ہونا یہ بھی بدیہی ہے
تو مصنف کا یہ قول غلط نہیں ہے، اس لیے کہ مصنف نے تصور و تصدیق کے دو متباین نوعیں ہونے کو جو بدیہی قرار دیا ہے، تو ان کے اس کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس دلیل سے اس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے اس دلیل کے مقدمات بدیہی ہیں، لہذا مصنف کا کلام صحیح اور درست ہو جائے گا۔ تصور و تصدیق کے دو متباین نوعیں ہونے پر جو دلیل پیش کی جاتی ہے، شارح وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کے کچھ ایسے مخصوص لوازم ہیں جو دوسرے کے لوازم کے منافی ہیں۔ مثال کے طور پر تصدیق کا لازم یہ ہے کہ تصدیق ہمیشہ نسبت تامہ خبریہ ہی سے متعلق ہوتی ہے، جبکہ تصور کا لازم یہ ہے کہ تصور ہر شے سے متعلق ہوتا ہے، یہاں تک کہ تصور اپنی ذات اور اپنی نقیض سے بھی متعلق ہوتا ہے کہ خود تصور کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے اور تصور کی نقیض کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو تصور کا لازم یہ ہے کہ وہ ہر شے سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ تصدیق کا لازم یہ ہے کہ تصدیق ہمیشہ نسبت تامہ خبریہ ہی سے متعلق ہوتی ہے۔ تو تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کے کچھ ایسے مخصوص لوازم ہیں جو دوسرے کے لوازم کے منافی ہیں، اور ضابطہ یہ ہے کہ لوازم کی تنافی ملزومات کی تنافی پر دلالت کرتی ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ لوازم کی تنافی سے ملزومات کی تنافی لازم آتی ہے، ورنہ اجتماع منافیین لازم آئے گا، کیونکہ اگر لوازم کے درمیان تو منافات ہو لیکن ملزومات میں منافات نہ ہو بلکہ ملزوم ذات واحد ہی ہو، تو لازم یہ آئے گا کہ لوازم متنافیہ ایک ہی ملزوم میں یعنی ذات واحد میں متحقق ہو جائیں، اور جب ذات واحد میں ایسے لوازم متحقق ہوں گے جو ایک دوسرے کے منافی ہیں کہ ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر متنافیین کا ذات واحد میں تحقق لازم آئے گا، اجتماع متنافیین لازم آئے گا، اور یہ محال ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ جب لوازم کے درمیان منافات ہے تو ملزومات کے درمیان بھی منافات پائی جائے گی کہ ملزومات الگ الگ ہوں گے۔ تو ثابت ہوا کہ تصور کے لوازم اور تصدیق کے لوازم کے درمیان جب منافات ہے تو تصور اور تصدیق کے درمیان بھی منافات ہوگی، لہذا تصور ایک الگ ذات ہوگی اور تصدیق ایک الگ ذات ہوگی، تصور ایک الگ ماہیت و حقیقت ہوگی اور تصدیق ایک الگ ماہیت و حقیقت ہوگی۔ یہ وہ دلیل ہے جس دلیل کے ذریعہ یہ ثابت کیا گیا کہ تصور اور تصدیق دو الگ الگ نوعیں ہیں، جو دو متباین نوعیں ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ تصور و تصدیق کے دو متباین نوعیں ہونے پر جو یہ دلیل دی گئی ہے، یہ دلیل مشہور ہے، یہ بہت مشہور ہے، اور اس دلیل پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے اور وہ اعتراض بھی مشہور ہے۔ جیسے یہ دلیل مشہور ہے ویسے ہی اس دلیل پر وارد ہونے والا وہ اعتراض بھی مشہور ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ شارح اس اعتراض کو بیان کر رہے ہیں۔ شارح اعتراض کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دلیل میں جو یہ کہا گیا ہے کہ لوازم کی تنافی ملزومات کی تنافی پر دلالت کرتی ہے،
یہ ضابطہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک قید ہے۔ کامل ضابطہ یہ ہے کہ لوازم کی تنافی ملزومات کی تنافی پر دلالت اس وقت کرتی ہے جبکہ وہ لوازم لوازم ماہیت ہوں، یعنی علی سبیل الاطلاق لوازم کی تنافی ملزومات کی تنافی پر دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ لوازم ماہیت کی تنافی ملزومات کی تنافی پر دلالت کرتی ہے۔ جب وہ لوازم ماہیت و حقیقت کے لوازم ہوں، اس صورت میں لوازم کی تنافی ملزومات کی تنافی پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر وہ لوازم لوازم ماہیت نہ ہوں بلکہ لوازم صنف ہوں تو لوازم صنف کی تنافی ملزومات کی تنافی پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ مثلا انسان ایک نوع ہے اور اس کی دو صنفیں ہیں، ایک صنف کو رومی کہتے ہیں اور دوسرے صنف کو حبشی کہتے ہیں۔ حبشی کالے ہوتے ہیں جبکہ رومی گورے ہوتے ہیں۔ تو انسان ایک نوع ہے جس کی دو صنفیں ہیں، رومی اور حبشی۔ رومی کو بیاض لازم ہوتا ہے جبکہ حبشی کو سواد لازم ہوتا ہے۔ تو بیاض رومی کے لوازم میں سے ہے اور سواد حبشی کے لوازم میں سے ہے، اور یہ جو لوازم ہیں یہ لوازم ماہیت نہیں ہیں بلکہ لوازم صنف ہیں۔ اور بیاض اور سواد جو لوازم صنف ہیں، دیکھیں ان کے درمیان تنافی ہے، ان دونوں میں منافات ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان تنافی سے ان کے ملزومات کے درمیان تلافی لازم نہیں آتی ہے کہ ان کے ملزومات میں کوئی منافی نہیں ہے، کہ ان کے ملزومات میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ رومی اور حبشی میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی حقیقت و ماہیت ایک ہے، کیونکہ دونوں انسان ہیں تو دونوں کی حقیقت و ماہیت حیوان ناطق ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ لوازم کے درمیان تنافی ہے، لیکن لوازم کی تنافی سے ملزومات کی تنافی لازم نہیں آئی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ لوازم کی تنافی سے ملزومات کی تنافی اسی وقت لازم آتی ہے جبکہ وہ لوازم ماہیت ہوں نہ کہ لوازم صنف۔ تو اسی طرح یہاں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تصور و تصدیق کے جو لوازم ہیں یہ لوازم ماہیت نہ ہوں بلکہ لوازم صنف ہوں، اور جب لوازم صنف ہوں گے تو ان لوازم میں منافات سے ملزومات میں منافات ثابت نہیں ہوگی۔ یہ اعتراض مشہور ہے۔ شارح علیہ الرحمہ نے اس اعتراض مشہور کا جواب دیا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ تصدیق کے لیے ایک ایسا متعلق ہونا ضروری ہے جس میں نسبت تامہ خبریہ معتبر ہو موجود ہو۔ تصدیق کب پائی جائے گی؟ جبکہ کسی ایسی ماہیت کی تصدیق کی جائے جس ماہیت میں نسبت تامہ خبریہ موجود ہو، ملحوظ ہو، معتبر ہو۔ تو تصدیق کے لیے ایک ایسے متعلق کا ہونا ضروری ہے جس میں نسبت تامہ خبریہ معتبر اور ملحوظ ہو، جبکہ تصور کے لیے ایسے متعلق کا ہونا ضروری نہیں ہے جس میں نسبت تامہ خبریہ معتبر ہو، موجود ہو، ملحوظ ہو، کیونکہ تصور تو ہر شے سے متعلق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ذات اور اپنی نقیض سے بھی متعلق ہو جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ تصدیق کے لیے ایک ایسی ماہیت
کا ہونا ضروری ہے جس ماہیت میں نسبت تامہ خبریہ معتبر اور ملحوظ ہو، جبکہ تصور کے لیے ایسی ماہیت کا ہونا لازم و ضروری نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ تصدیق کی ماہیت الگ ہے، یعنی جس میں نسبت تامہ خبریہ بہرحال ہو، اور تصور کی ماہیت الگ ہے جس میں نسبت تامہ خبریہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ تصور الگ ماہیت ہے اور تصدیق الگ ماہیت ہے۔ تو ان دونوں کے جو لوازم ہوں گے وہ لوازم ماہیت ہوں گے، نہ کہ لوازم صنف۔ شارح نے اس اعتراض مشہور کا اس انداز میں جواب دیا ہے۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ کہتے ہیں وہما نوعان، مصنف کہتے ہیں وہما نوعان متباینان من الادراک ضرورتاً، اور تصور و تصدیق ادراک کی دو متباین نوعیں ہیں اور یہ چیز بدیہی ہے۔ هذا الکلام یفید فائدتین، مصنف کا یہ کلام دو فائدے دے رہا ہے۔ الاولی ان التصدیق کیفیت ادراکیت، پہلا فائدہ یہ ہے کہ تصدیق ایک کیفیت ادراکیہ ہے۔ والثانیہ ان التصور والتصدیق نوعان متباینان، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تصور و تصدیق دو متباین نوعیں ہیں۔ والمصنف احال کلیہما الی الضرورت، اور مصنف نے ان دونوں فائدوں کو ضرورت کے حوالے کر دیا ہے کہ جب انہوں نے ضرورتاً یہ کہا تو ضرورتاً کا تعلق دونوں فائدوں سے ہوگا، یعنی تصدیق کا علم و ادراک ہونا یہ بھی بدیہی اور ضروری ہے، اور تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کا الگ الگ ہونا، متباین ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ بدیہی اور ضروری ہے۔ وہ بیان الاول قد مر آنفا، اور پہلے کا بیان ابھی ابھی گزر چکا ہے، یعنی تصدیق کا علم و ادراک ہونا یہ بدیہی ہے جس کا بیان گزر چکا ہے، اور دوسرا یعنی تصور و تصدیق دو متباین نوعیں ہیں۔ تو شارح کہتے ہیں کہ نہیں، اس پر دلیل پیش کی جاتی ہے، یہ بدیہی نہیں ہے، نظری ہے، اور اس پر استدلال کیا جاتا ہے، اس پر دلیل پیش کی جاتی ہے۔ وہ دلیل ہے کیا؟ وہی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ وقد یستدل علی الثانی فی المشہور بان لکل واحد من ماہیت التصور والتصدیق لوازم خاصۃ منافیۃ للوازم اخرى، اور دوسرے فائدے پر یہ استدلال مشہور کیا جاتا ہے کہ ماہیت تصور اور ماہیت تصدیق میں سے ہر ایک کے کچھ مخصوص لوازم ہیں جو دوسرے کے لوازم کے منافی ہیں۔ وتنافی اللوازم يدل على تنافی الملزومات، اور لوازم کی تنافی ملزومات کی تنافی پر دلالت کرتی ہے۔ وإلا يلزم اجتماع المتنافیین، ورنہ اجتماع متنافیین لازم آئے گا۔ یہ دلیل ہے دوسرے فائدے پر، اور اس دلیل پر جیسے یہ دلیل مشہور ہے ایسے ہی اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے اور وہ بھی مشہور ہے، اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں وفیہ منع مشہور ایضا، اور اس استدلال پر ایک اعتراض ہے اور وہ اعتراض بھی مشہور ہے۔ اعتراض ہے کیا؟ بأن اللوازم يجوز ان تكون لوازم الصنف فالملزومات يجوز ان تكون متباینة صنفا لا حقیقتا۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ لوازم ہو سکتا ہے کہ لوازم صنف ہوں نہ کہ لوازم ماہیت، تو ملزومات صنف کے اعتبار سے متباین ہوں گے نہ کہ ماہیت و حقیقت کے اعتبار سے۔ یہ اعتراض ہے۔ شارح نے اس اعتراض کا جواب دیا، کہتے ہیں اقول من الضروریات ان التصدیق بماہیت ایما کانت ماہیتا۔ شارح کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بدیہیات میں سے ہے، یعنی یہ چیز بالکل بدیہی ہے، ظاہر ہے۔ شارح کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے کہ کسی ماہیت کی تصدیق، وہ ماہیت خواہ کچھ بھی ہو، یعنی تصدیق کی ماہیت آپ کچھ بھی مانیں، حکم مانیں یا تصورات ثلاثہ اور حکم کا مجموعہ مانیں، کسی ماہیت کی تصدیق وہ ماہیت خواہ کچھ بھی ہو، یستلزم ان یتعلق بمتعلق یلزم ان یکون النسبۃ الخبریۃ معتبرۃ فیہ۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی ماہیت کی تصدیق اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ کسی ایسے متعلق سے متعلق ہو
جس میں نسبت تامہ خبریہ کا معتبر و ملحوظ ہونا لازم ہو، یعنی اس میں نسبت تامہ خبریہ معتبر اور ملحوظ ہو، تصدیق کے لیے یہ ضروری ہے۔ والتصور من حیث ماہیتہ لا یستلزم ذلک، اور تصور اپنی حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے اس بات کو مستلزم نہیں ہے۔ تو ماہیت تصدیق میں نسبت تامہ خبریہ کا معتبر ہونا ضروری ہے، اور ماہیت تصور میں یہ معتبر اور ملحوظ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ماہیت تصدیق الگ چیز ہے اور ماہیت تصور الگ چیز ہے۔ تو جب دونوں الگ الگ ہیں تو ان کے لوازم، جب دونوں کی ماہیت الگ الگ ہے تو ان کے لوازم لوازم ماہیت ہوں گے، نہ کہ لوازم صنف۔ فلا شبہۃ حینئذ فی تنافی اللوازم وقضا فی کونہا لوازم الماہیت، تو پھر اس صورت میں لوازم کے درمیان تنافی ہونے کے سلسلے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اسی طرح ان لوازم کے لوازم ماہیت ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ فثبت المطلوب بلا کلفۃ، تو بلا تکلف ہمارا مطلوب ثابت ہو گیا۔ یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ تصور اور تصدیق کے درمیان تباین ثابت کرنے کے لیے ان کے لوازم کے درمیان تباین اور تنافی کو کیوں ثابت کیا گیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اس دلیل میں تصور و تصدیق کے درمیان تباین و تنافی کے اس بات کے لیے ان کے لوازم کے درمیان تباین و تنافی کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ براہ راست تصور و تصدیق کی ماہیتوں کے درمیان تباین اور تنافی کو ثابت کر دیا جاتا؟ کیوں ان کے لوازم کے درمیان تباین و تنافی کو ثابت کر کے ان دونوں کے درمیان تباین و تنافی کو ثابت کیا گیا ہے؟ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ براہ راست ان دونوں کی ماہیت و حقیقت کے درمیان تباین کو ثابت کر دیا جاتا؟ تو اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا کہ تصور اور تصدیق، ظاہر سی بات ہے کہ تصور کسی نہ کسی ماہیت و حقیقت کا تصور ہوگا، ایسے ہی تصدیق بھی کسی نہ کسی ماہیت و حقیقت کی تصدیق ہوگی، اور جو یہ ماہیات ہیں جو خارج میں موجود ہیں، بہت سی موجود فی الخارج چیزیں، بہت سی موجود فی الخارج ماہیتیں ایسی ہیں جن کی حقیقت و ماہیت ہے کیا؟ حقیقت و ماہیت کا ادراک یہ محال ہوتا ہے، باوجود کہ ان کے درمیان مباینت رہتی ہے، اور ہمیں یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان مباینت ہے، تباین ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے درمیان تباین کا اس بات کیسے کیا جاتا ہے؟ ان کے لوازم متنافیہ کے ذریعہ ہی ان کی ماہیت و حقیقت کے درمیان تباین کو ثابت کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جنگل میں جائیں تو آپ قسم قسم کے پودے دیکھیں گے، قسم قسم کے پیڑ دیکھیں گے، قسم قسم کے جانور دیکھیں گے، جن کی ماہیت و حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن ماہیت و حقیقت معلوم نہ ہونے کے باوجود اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ یہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے، اس کی حقیقت الگ ہے، اس کی حقیقت الگ ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا معلوم رہتا ہے کہ یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، اس کی جو بھی حقیقت ہو لیکن اس کی حقیقت الگ ہے اور اس کی حقیقت الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لوازم الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ان کے لوازم کے الگ الگ ہونے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں بھی کیا ہیں، الگ الگ ہیں، ان کی ماہیت و حقیقت بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو خارج میں موجود بہت ساری چیزیں، بہت ساری ماہیتیں ایسی ہیں جن کی حقیقت کیا ہے
اس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، پھر بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ ان کے لوازم کے الگ الگ ہونے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ تو یہاں پر اس دلیل میں تصور و تصدیق کے درمیان تباین کے اس بات کے لیے ان کی حقیقت اور ماہیت کے درمیان تباین کو ثابت نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے لوازم کے درمیان تباین کو ثابت کیا گیا، کیونکہ خارج میں بہت ساری ایسی حقیقتیں اور ماہیتیں ہیں جن کی ماہیت و حقیقت کا ادراک ہمیں نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماہیتیں جو بھی ہوں الگ الگ ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے ان کے لوازم کے ذریعہ۔ تو لوازم کے درمیان تباین کے اس بات کے ذریعہ تصور و تصدیق کی حقیقت و ماہیت کے درمیان تباین کو اسی بنیاد پر ثابت کیا گیا ہے۔ اب شارح آخری بات ذکر کر رہے ہیں، اس متن کی شرح کے تعلق سے آخری بات ذکر کر رہے ہیں، اور اسے میں نے بیان بھی کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصنف نے تو یہ کہا ہے کہ ہما نوعان متباینان ضرورتاً، کہ تصور و تصدیق دو متباین نوعیں ہیں بداہتاً، یعنی تصور و تصدیق کا دو متباین نوعیں ہونا یہ بدیہی ہے، اور جو چیز بدیہی ہوتی ہے اس پر دلیل پیش نہیں کی جاتی ہے، تو پھر تصور و تصدیق کے دو متباین نوعیں ہونے پر یہ دلیل مشہور کیوں پیش کی گئی؟ جب یہ بدیہی ہے تو دلیل پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شارح نے اس پر یہ بتایا کہ تصور و تصدیق کا دو متباین نوعیں ہونا یہ بدیہی نہیں ہے، یہ تو نظری ہے، لیکن تصور و تصدیق کے دو متباین نوع ہونے پر جو دلیل دی جاتی ہے، اس دلیل کے جو مقدمات ہیں وہ مقدمات بدیہی ہیں، تو ان مقدمات کی طرف نظر کرتے ہوئے مصنف نے ضرورتاً کا لفظ کہا ہے۔ شارح کہتے ہیں وَدَرْكُ الْمَاهِيَةِ الْخَارِجِيَّةِ بِكُنْهِهَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُسْتَحِيلَاتِ وَإِنَّمَا السَّبِيلُ إِثْبَاتِ تَبَايُنِهَا بِدَرْكِ التَّنَافِي لَوَازِمِهَا بِالضَّرُورَةِ أَوْ بِالْبُرْهَانِ۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی ماہیت خارجہ کا بے کنہ ہی ادراک محالات سے ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ماہیت خارجیہ ایسی ہو جس کی کنہ کا علم و ادراک یہ محال ہو، تو اس صورت میں تباین کیسے ثابت کیا جاتا ہے؟ لوازم کے درمیان تباین ثابت کر کے ان کے درمیان تباین ثابت کیا جاتا ہے۔ وہی کہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کسی ماہیت خارجیہ کا بے کنہ ہی ادراک محالات سے ہو۔ وَإِنَّمَا السَّبِيلُ إِثْبَاتِ تَبَايُنِهَا بِدَرْكِ تَنَافِي لَوَازِمِهَا بِالضَّرُورَةِ أَوْ بِالْبُرْهَانِ۔ بِالضَّرُورَةِ أَوْ بِالْبُرْهَانِ اس کا تعلق درک سے ہے۔ اس صورت میں ان کے درمیان مباینت کے اس بات کا ذریعہ لوازم ہی کے درمیان تباین کے علم و ادراک سے ہوگا، خواہ لوازم کی تنافی کا علم و ادراک بالبداہت ہو یا بالبرہان۔ پھر سے دیکھ لیں ترجمہ، وَإِنَّمَا السَّبِيلُ إِثْبَاتِ تَبَايُنِهَا بِدَرْكِ تَنَافِي لَوَازِمِهَا بِالضَّرُورَةِ أَوْ بِالْبُرْهَانِ۔ بِالضَّرُورَةِ أَوْ بِالْبُرْهَان کا تعلق ہے درک سے، اور وَدَرْكُ الْمَاهِيَةِ الْخَارِجِيَّةِ، اور ہو سکتا ہے کہ بالماہیت الخارجیہ جمع کی صورت میں کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ماہیت خارجیہ ایسی ہوں جن کا بے کنہ ہی ادراک محالات سے ہو، تو پھر ان ماہیت خارجیہ کے درمیان تباین کیسے ثابت کریں گے؟ وَإِنَّمَا السَّبِيلُ إِثْبَاتِ تَبَايُنِهَا، اور ان کے درمیان تباین کے
اس بات کی سبیل ان کے لوازم کے درمیان تباین و تنافی کے علم و ادراک کے ذریعے ہو، خواہ ان کے لوازم کے درمیان تباین و تنافی کا ادراک بالبداہت ہو یا بالبرہان۔ وہذا طریق موجود ہا ہونا ایضاً بالضرورت، اور یہ طریقہ یہاں یعنی تصور و تصدیق میں بھی بالبداہت موجود ہے۔ اب سوال ہوا کہ بالبداہت کیسے موجود ہے؟ یہاں تو دلیل پیش کی جا رہی ہے تباین کو ثابت کرنے کے لیے، تو آگے لا یقال سے کہہ رہے ہیں کہ جو بداہتن کہا ہے، جو بالبداہت کہا ہے، یہ دلیل کے مقدمات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ ان کے درمیان تباین کا ہونا یہ تو نظری ہے، لیکن اس نظری کو جس دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے اس دلیل کے مقدمات کیا ہیں؟ بدیہی ہیں۔ لا یقال ھذا یؤول الی دعوی الضرورت فل یکتفی بہ اولا، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ استدلال تو بداہت کے دعوے کی طرف راجع ہے، کیونکہ مصنف نے ضرورتاً کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ تو بداہت کے دعوے کی طرف راجع ہے، تو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فل یکتفی بہ اولا، تو ابتداءً ہی بداہت پر اکتفا کر لیا جاتا اور دلیل نہ پیش کی جاتی۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ استدلال تو بداہت کے دعوے کی طرف راجع ہے، تو ابتداءً ہی اس پر اکتفا کر لینا چاہیے تھا۔ لأننا نقول ھذا دعوی الضرورت فی المقدمات، کیونکہ ہم کہیں گے کہ یہ بداہت کا دعویٰ دلیل کے مقدمات میں ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ دلیل کے مقدمات بدیہی ہوتے ہیں، اور ان مقدمات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ نظری ہوتا ہے۔ لأننا نقول ھذا دعوی الضرورت فی المقدمات، کیونکہ ہم یہ جواب دیں گے کہ یہ دعوی بداہت دلیل کے مقدمات میں ہے، فلا یستلزم ضرورت المطلوب، اور یہ چیز مطلوب کے بدیہی اور ضروری ہونے کو مستلزم نہیں، یعنی دلیل کے مقدمات اگر بدیہی ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس دلیل کا مطلوب اور اس دلیل کا نتیجہ بھی کیا ہو؟ بدیہی ہو۔ مقدمات کی بداہت نتیجے کی بداہت کو مستلزم نہیں ہے۔ یہاں پر شارح کی گفتگو مکمل ہوتی ہے، آگے سے نیا متن ہے اور نئی شرح ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔